بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیر لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیر لطیف انفو یوٹیوب چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ تو سٹوڈنٹس، جس ٹاپک پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے آپ کی اسائنمنٹس کے حوالے سے، کہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس کس طرح کمپلیٹ کریں اور اپنے ٹیچر حضرات کو جو ہے وہ ارسال کریں۔ تو آئیں آپ لوگ میرے ساتھ اسائنمنٹس بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ معزز طلباء، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی سے موصول ہونے والی کتابیں ہمیشہ اس طرح خاکی لفافے میں ہوتی ہیں جس پر آپ کے گھر کا ایڈریس موجود ہوتا ہے۔ آپ نے ڈاکیے سے کتابیں موصول کرتے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کیا وہ کتابیں واقعی آپ کی ہی ہیں۔ اگر وہ کتابیں آپ کی نہ ہوں تو فوری طور پر ڈاکیوں کو اس بات کی خبر دیں تاکہ اس کے پاس موجود دوسری کتابیں آپ کی ہوں اور وہ یہ غلطی کرنے سے بچ جائے۔ جب آپ خاکی لفافہ اوپن کریں گے تو آپ کو آپ کی بکس کی پہچان ہو جائے گی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ پہلے کس بک کی اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں۔ سٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ اس بک کی اسائنمنٹ پہلے لکھتے ہیں جو زیادہ مشقی سوالات پر مبنی ہو۔ آپ کو اس چیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا۔ بعد میں آپ چھوٹے سلیبس یعنی کم مشقوں پر مشتمل اسائنمنٹ لکھ لیجئے گا۔ سٹوڈنٹس، آپ نے کتابیں کھول کر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کیا یونیورسٹی کی جانب سے موصول ہونے والی کتابوں میں آپ کا سوالیہ پیپر موجود ہے، وہ سوالیہ پیپر جس پر آپ کے مشقی سوالات موجود ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ نے لکھ کر اپنے ٹیوٹر حضرات کو بھیجنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی کتابوں میں آپ کا سوالیہ پیپر نہ ہو تو آپ کسی دوست کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس سے سوالیہ پیپر لے کر فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ طلباء، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسائنمنٹ لکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیز ہونی چاہیے۔ آپ نے مارکیٹ سے ایک ہی بار کھلی لائنوں والی شیٹ کا دستہ لے لینا ہے جس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بار بار دکان پر ایک ایک شیٹ لینے نہیں جانا پڑے گا۔ آپ نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ آپ کی مشق چاہے اردو کی ہو یا انگلش کی، آپ نے ہمیشہ کھلی لائنوں والی شیٹ ہی منتخب کرنی ہے، جس سے آپ کے ٹیوٹر حضرات کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی اور یہ چیز آپ کے اسائنمنٹ مارکس میں امپرومنٹ کا باعث بنے گی۔ اور آپ کو کھلی لائنوں والی شیٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مشقی سوالات کے جوابات لکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ معزز طلباء، آپ نے اسائنمنٹ لکھنے کے لیے جو شیٹ استعمال کرنی ہے اس کا سائز نہ زیادہ بڑا ہو اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ جس طرح آپ لوگ اسکول میں گرمیوں کی چھٹیوں کا کام کرتے تھے اس رجسٹر جتنے سائز کی شیٹ ہونی چاہیے۔ طلباء، آپ نے لکھنے کے لیے ہمیشہ نیلی سیاہی والا مارکر اور بال پین کا استعمال کرنا ہے، اور اگر شیٹ کے دونوں طرف حاشیے موجود نہ ہوں تو آپ فٹے کی مدد سے حاشیے لازمی لگا لیجیے گا۔ طلباء، آپ نے اسائنمنٹ شروع کرتے ہمیشہ سب سے پہلے ہر مشق کے آغاز میں ایسے ہی لکھنا ہے جیسے یہ سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے شیٹ کی پہلی لائن چھوڑ دینی ہے اور دوسری مشق کو اسی طرح لکھنا ہے کہ امتحانی مشق نمبر 1، اور اگر دوسری ہے تو امتحانی مشق نمبر 2۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک لائن چھوڑ کر بالکل دائیں جانب کورس اور پھر اس کا نام اور اس کے سامنے کورس کوڈ اور پھر اس کا نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑ دینی ہے۔ آپ نے دائیں جانب سطح یعنی اپنا پروگرام لکھنا ہے۔ بی اے ہے تو بی اے، اور میٹرک یا ایف اے ہے تو وہ لکھ دینا ہے۔ اسی کے سامنے آپ نے سیمسٹر کے آگے بہار یا خزاں لکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بہت سے طالب علموں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اسائنمنٹ شیٹ کی کس جانب سے لکھنا شروع کریں۔ تو ان کی بات کا جواب یہ ہوگا کہ آپ شیٹ کی کسی بھی طرف سے اسائنمنٹ لکھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی آپ اردو والی سائڈ کو بالکل ایسے ہی لکھیں گے جیسا تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور اگر آپ نے انگلش والی اسائنمنٹ لکھنی ہے تو آپ شیٹ کے بالکل دائیں جانب سے مشقی سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس بنانے کا طریقہ آ گیا ہوگا، اور اس بات کی بھی آپ سٹوڈنٹس کو خبر ہو گئی ہوگی کہ اسائنمنٹس بنانے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ تو میری آپ تمام سٹوڈنٹس سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سہیر لطیف انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت اور بآسانی حاصل ہو سکیں۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، اور لائک کے بٹن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔